بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی آپ کو گلوبل پرسپیکٹیوز کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے. ویورز، 9 اور 10 سپٹمبر 2023 یعنی آج اور گزشتہ کل ہندوستان کے دارالحکومت نیو دہلی میں G20 سمٹ ہوتا ہے اور پوری دنیا سے ورلڈ لیڈرز یعنی دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے سربراہان، امریکہ سے لے کے جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، اٹلی، ساؤتھ کوریا اور سعودی عرب، UAE، ایجپٹ، ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ کے سربراہان اور اس کے ساتھ رشیا اور چائنا جیسے ملکوں کے نمائندے، یورپین یونین، یورپین کمیشن، افریقن یونین، یعنی دنیا میں جتنے بھی اہم معاشی طاقتیں ہیں اور دنیا میں جتنے بڑے پلیئرز ہیں ان سب کے سربراہان کا ہندوستان میں آنا اور وہاں پہ ایک گلوبل سطح کا ایک 2 روزہ کامیاب ترین ان کی سمٹ یا ان کا جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد. اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہندوستان اور نریندر مودی کی جو پولیٹکس ہے اس کی جو کامیاب فورن پالیسی ہے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، اور ہندوستان کے بالکل ہی پڑوس میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان. وہ کہاں کھڑا ہے؟ حتیٰ کہ اس کانفرنس کے اندر بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد نے بھی اس میں شرکت کی. اس کو خصوصی دعوت دی گئی، اس کو بلایا گیا اور اس نے بھی، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ان کی حالت یا ان کی معیشت بھی پاکستان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. ہمارے پاس اس وقت جو ہمارے نیشنل ریزروز ہیں وہ $4 بلین کے قریب ہیں، جبکہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے جو نیشنل ریزروز ہیں وہ $50 بلین سے بھی زیادہ ہیں. دوسری طرف ہمارا جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ جب میکسیمم تھا، بہت اچھی ہماری جس وقت دنیا کے ساتھ تجارت چل رہی تھی تو وہ اس وقت $27 بلین تک پہنچ سکا. اب تو یہ وہ گر کے میرا خیال ہے $10 بلین سے بھی نیچے آ چکا ہوا ہے. تو ہم کہاں کھڑے اور ہندوستان یہاں کیسے پہنچا، اس چیز پہ تھوڑا سا آج موازنہ کرتے ہیں اور بہت حقیقت پسندانہ باتیں کریں گے. ہم نہ دشمن کھیلیں گے آج کی ویڈیو میں اور نہ ہی ہم کوئی ایسی جذباتی بات کریں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان 1947 میں آزاد ہوئے. ہندوستان کے اندر اور پاکستان میں جو بنیادی فرق تھا، شروع میں دونوں ملک کمزور تھے، پاکستان بلکہ بہت کمزور تھا، لیکن 60 کی دہائی میں اور حتیٰ کہ 1971 میں ہم 2 لخت ہوئے، لیکن پھر بھی ہماری جو معیشت تھی یا ہمارا جو بہت ساری چیزوں میں جب بھی پاکستان اور ہندوستان کا آپس میں موازنہ ہوتا تھا تو پاکستان قدرے بہتر نظر آ رہا ہوتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ کسی بھی طرح کی طرز حکومت، کوئی بھی طرز حکومت ہو، اس کا تسلسل نہیں رہا. نہ یہاں پہ جمہوریت رہی، نہ یہاں پہ آمریت رہی، نہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہی. یہ یہ سارا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا چوچو کا مربع رہا. ہمیں آج دن تک سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں نظام حکومت کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپس آئے، ان کا آنا تو بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا وہ ٹھاٹ باٹ سے آتا رہا، لیکن جب وہ گئیں تو انہوں نے ایسی کرپٹ اور ایسے نااہل لوگوں کو باغ دوڑ ملک کی ان کے ہاتھوں میں دی کہ انہوں نے آج ہمارے ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اور آج مملکت خداداد پاکستان صرف $1 بلین کے لیے پوری دنیا میں مارا پھر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہندوستان ہے جس کا نیشنل ریزرو $600 بلین سے زیادہ ہے.
اور چین جیسے دشمن ملک کے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے ہندوستان کا جو تجارت ہے، جو ان کی باہمی تجارت ہے، وہ $100 بلین سے زیادہ ہے۔ کیا ویورز، $100 بلین سے زیادہ تجارت ہے ہندوستان اور چین کے درمیان، جبکہ ہمالیہ سے اونچی، بحر ہند سے گہری، شہد سے میٹھے پاکستان اور چائنا کا جو باہمی ٹریڈ ہے وہ $15 بلین بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم نے پریویل نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے انسٹیٹیوشنز نے اپنا کام نہیں کیا، خواہ وہ اکنامک انسٹیٹیوشنز تھے، خواہ وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے، خواہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے، خواہ وہ سوشل انسٹیٹیوشنز تھے۔ جو بھی ہمارا انسٹیٹیوشن ہے اس نے پرفارم نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو، اپنے پارٹی مفادات کو آگے رکھا اور میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کیے۔ آج پورے پاکستان میں ہر شہری بجلی کا بل لے کے سر پیٹ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، روڈوں پہ عوام آئی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کس نے نہیں کیے، نام کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہندوستان میں آج دیکھیں، ان کے جو کانگریس کے لیڈر ہیں ششی تھرور، اس نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے ان کے انڈین ایمبیسڈر کو، جس نے اس جو نیو دہلی ڈکلیریشن ہے اس کو کامیاب کرانے کے لیے اس نے کامیاب سفارتکاری کی۔ اگر یہی کچھ پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانی چیز ہو گئی، ڈمکانی چیز ہو گئی۔ تو ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں انڈیا کیوں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ انڈیا میں انسٹیٹیوشنز نے اپنا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ہم سے بہتر پرفارم کیا۔ اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ 1990s کی دہائی ہے جس کے بعد انڈیا نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کی اور ہم نے اپنی ڈائریکشن خراب کی، ٹھیک ہے۔ ایک اندازے کی ایک رپورٹ کے مطابق 1990 سے پہلے جو پاکستان کی معیشت تھی، پاکستان کی جو انڈسٹری تھی، پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز تھے، ان کی بہت ساروں کی پرفارمنس انڈیا سے بہت بہتر تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی سیاست کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ 1990 کی دہائی میں پاکستان کے اندر جو کھیل کھیلا گیا جمہوریت کے نام کے اوپر، جس کی وجہ سے آئی پی پیز، جس کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں نا، ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو نیلام کیا پرائیویٹائزیشن کے نام پہ، کرپشن کی اور چور بازاری کی ایک دوڑ پورے ملک میں شروع ہوئی، انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا گیا اور تمام اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، سیاسی حریفوں کو نشانہ بنایا گیا، اور آج ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ یو آر نیور لیٹ، آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے۔ جب بھی زندگی کے جس بھی موڑ میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لیٹس اسٹارٹ اے نیو بگننگ، تو میرا خیال ہے وہیں سے آپ اپنی تقدیر بدلنا شروع کر سکتے ہیں۔ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آج 25 کروڑ پاکستانی اپنے سیاسی، اپنے سماجی اور اپنے جیسے کہتے ہیں نا ایتھنک اور سیکٹیرین سارے ڈفرینسز کو بھول کے اپنی غیر ضروری انا کو پیچھے رکھ کے آئین کی بالادستی پہ اور جیسے کہتے ہیں نا کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اپنا مقدر بدلنا ہے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں پیچھے روک نہیں سکتی۔ اس ملک کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم اس کو انڈیا کیا، چائنا کیا، ہم اس کو سپر پاور بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کمٹمنٹ ہو، ڈٹرمنیشن ہو، یہ
अंदर से एक मिली वहदत हो, एक कौमी गैरत हो, एक यकजहती हो, और हम सारे पाकिस्तानियों को मैं बड़ी उसके साथ ही कह रहा हूँ, आज हम सब अंदर से टूटे हुए हैं, हमारा सर शर्म से झुका हुआ है, लेकिन हम अपनी सियासी और अपनी एथनिक और सेक्टेरियन और डिफरेंट जितने भी हमारे डिफरेंसेस हैं, हम उनको पीछे नहीं छोड़ पा रहे। मेरा ख्याल है कि हमें आज डिसाइड करना चाहिए कि लेट्स मेक पाकिस्तान ए ग्लोरियस कंट्री इन द वर्ल्ड। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और वतन अजीज़ पाकिस्तान का भी खुदा ख्याल रखिए। ये मुल्क हमारा है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम इसकी बका और इसकी सलामती के लिए अपने अपने हिस्से का जो है ना काम करें, ना कि एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराएं। अल्लाह हमारा और हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।